السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، سردی ہے اور بڑی خبریں ہیں۔ تھوڑا سا پرویز مشرف کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ تھا کہ وقار سیٹھ کے خلاف جس نے فیصلہ دیا ہے پرویز مشرف کا، ان کے خلاف حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف فوری طور پہ ریفرنس دائر نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ کہاں سے کدھر آئی ہے خبر، یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، البتہ میں پرویز مشرف کے حوالے سے کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ریفرنس دے رہا ہوں۔ ایک تو دوستو بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ 1979 میں 1979 میں پرویز مشرف تب میجر تھے اور وہ ایک گروپ کی جو ہے نا وہ لیڈ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت خانہ کعبہ کے حملے سے خانہ کعبہ کو بچایا تھا اور وہاں سے ان کو کلیئر کروایا تھا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک بریگیڈیئر کا بیان اس کی تائید میں آیا ہے اور میں نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے، آرمی پرسنل سے کنفرم کیا ہے کہ پرویز مشرف یا پاکستانی دستہ وہاں پہ گیا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف سعودی عرب کے اپنے جو شرطے وغیرہ اور کمانڈوز تھے وہ تھے، اور بعد میں آخر میں انہوں نے فرانس کے سے رابطہ کر کے سعودی عرب نے فرانس سے کمانڈوز منگوائے تھے تو جن کو ہفتہ ٹریننگ دی گئی اور وہاں پہ انہوں نے سارا یہ کلیئر کیا۔ تو یہ بات بالکل آپ کو واضح بتا دوں کہ پرویز مشرف صاحب نے خانہ کعبہ کے اوپر جو حملے کو روکوایا گیا تھا یا بچایا گیا تھا یا حملہ آوروں کو قتل کیا گیا تھا، اس میں پاکستانی فوج یا پرویز مشرف صاحب نہیں تھے۔ یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی، اس لیے میں نے کہا آپ کو یہ بتا دوں کہ بریگیڈیئر صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ اس میں یہ نہیں تھے اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ دوسرا دوستو، یہ بات بڑی جو ہے نا وہ اس وقت تو بڑی ہیجانی کیفیت تھی، اور آج میں یہ جو ایم کیو ایم والے مظاہرہ کر رہے ہیں اور پرویز مشرف کے حق میں جلوس اور ریلی نکال رہے ہیں، اس کے اوپر بھی آخر میں بات کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر پرویز مشرف کے جو باس تھے جنرل حمید گل، ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ جنرل پرویز مشرف کو کہتے ہیں ان کے الفاظ میں کہ بلڈی امریکن سرونٹ، کہ جو پرویز مشرف ہے اس کو گالی دی انہوں نے، انگریزی میں یہ گالی دی کہ یہ امریکہ کا غلام ہے۔ اور یہ تو سب کو پتہ تھا کہ امریکہ کے ایک فون کے آگے پرویز مشرف صاحب ڈھیر ہو گئے تھے اور انہوں نے اڈے مہیا کر دیے اور عافیہ صدیقی کو ان کے حوالے کر دیے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو ان کے اپنے ایک جنرل نے مشرف کو امریکہ کا یہ اس طرح کا بری گالی دی۔ پھر جو ہے ایک اور جنرل ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اختر کیانی صاحب، ٹھیک ہے، ان کی بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کو کارگل کا غدار کہا تھا۔ یہ اگر جھوٹی بات ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے پرویز مشرف کو کارگل جنگ کا غدار کہا تھا کہ جب انہوں نے خود جنگ چھیڑ دی اور جب یہ اس کے قابو آنے لگے تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کو کہا گیا کہ یہ جنگ آپ بند کروائیں۔ حالانکہ اس کے الٹ یہ جو ہے نا مشہور کی ہوا ہے کہ اگر نواز شریف امریکہ نہ جاتا تو ہم کشمیر فتح کر لیتے۔ ایسی بات نہیں تھی، اس نے حکومت کے مشورے کے بغیر ہی پرویز مشرف نے کیا تھا، اور پھر کہا گیا نواز شریف صاحب کو کہ یہ جنگ بند کروائیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب اس نے جامعہ حفظہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو ایک جنرل شاہد صاحب تھے، تو انہوں نے اس وقت مشرف کو غدار امت کہا تھا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو آج آپ کے میں سامنے لا رہا ہوں۔ تو اس کو غدار امت کہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تین چار باتیں آپ کے سامنے ایک تو لانا منظور تھا۔ دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اور وہاں پہ اپنے گریونسز شو کیے تھے کہ بھئی ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے سزائے موت سے،
اور اس کے ڈبل سکس پیرا جو تھا اس کے اوپر تو کسی نے بھی اس کی حمایت نہیں کی، ہم بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو قانون کے مطابق دی گئی ہے سزا، وہ آئین کے مطابق جو آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ ان کو سزا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہ آرمی کو یہ چاہیے تھا، ہماری جو پاک فوج ہے ان کو چاہیے یہ کہ پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف کی وجہ سے گالیاں نہیں دی جاتی، یا پرویز مشرف کو آرمی چیف کی وجہ سے سزائے موت کا ڈکلیئر نہیں کیا گیا، یا ان کو پاک فوج کے سربراہ کی وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ دوستو انہوں نے تو اپنی ایک سیاسی پارٹی بنائی، آل پاکستان مسلم لیگ، جس کا انہوں نے نعرہ لگایا کہ فرسٹ پاکستان، اور پھر انہوں نے اس دوران اپنے آپ کو وہ صدر پاکستان بنا دیا۔ آرمی کی وردی بھی انہوں نے اتار دی، سب کو پتہ ہے کہ وہ پہلے نہیں اتارتے تھے، بعد میں انہوں نے آرمی کی وردی بھی اتار دی، اور پھر ان کا مواخذہ صدر کے طور پہ ان کا مواخذہ ہونے لگا، امپیچمنٹ جسے کہتے ہیں، احتساب۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں، انہوں نے پارٹی بنائی۔ اب دیکھیں آج اسی کے حوالے سے، ان کی پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ وہ سیاست میں آ گئے، تو جب دوستو بندہ سیاست میں آ جاتا ہے تو اس کو آپ سیاستدان کے طور پہ لیں، اور وہ اپنی زندگی میں ہی سیاست میں آئے ہیں کہ وہ زندگی کے بعد کی بات نہیں ہے۔ آج جو ایم کیو ایم ان کے حق میں کیوں ریلی نکال رہی ہے؟ کیونکہ وہ ایم کیو ایم ان کے اتحادی تھے، اور ایم کیو ایم جو ہے نا پرویز مشرف کا، ایم کیو ایم اور مشرف کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ پھر آج ایک اور میں نے جنرل حمید گل کی وہ دیکھی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ پرویز مشرف نے، یہ پرانی بات ہے، کہ $1 ملین سے زیادہ کی رقم کا لندن کے ایجورڈ روڈ پر مشرف نے وہاں پہ ولا خریدا۔ تو آرمی چیف کے پاس تو اتنے پیسے نہیں نہ ہوتے، یا مشرف کوئی بہت بڑے خاندانی رئیس تو نہیں تھے۔ پھر انہوں نے آج کل جو انہوں نے دبئی میں جہاں رہ رہے ہیں وہ بھی سب سے مہنگا ایریا ہے، اور مشرف نے خود کہا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے، اربوں روپیہ ہے۔ تو ان کو کہا تھا کہ کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا جی یہ مجھے تحفے ملے ہیں، اور بعد میں انہوں نے کہا جی میں لیکچر بھی دیتا ہوں تو وہ پیسے بھی مجھے ملے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے نا جو مشرف کے حق میں سارے لوگ ہم ریلیاں نکال رہے ہیں، دکاندار یہ وہ سارے، تو وہ اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، ان کو اپنے کیے کی سزائیں مل رہی ہیں۔ اب دیکھیں ایک دفعہ انہوں نے آئین توڑا، پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد ایمرجنسی لگا دی۔ تو یہ سارے ان کو سیاستدان کے طور پہ لیے جائے، جیسے آپ سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کو لیتے ہیں، ان کو سزائے موت ہو گئی اور وہ پھانسی چڑھ بھی گئے۔ پھر بے نظیر شہید کو قتل کیا گیا سیاسی طور پہ، پھر یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا گیا سیاسی طور پہ، پھر نواز شریف صاحب کو 2/3 میجارٹی کے باوجود نااہل کیا گیا سیاسی طور پہ۔ تو اسی طرح مشرف کو بھی پھانسی کا آرڈر ہوا سیاسی طور پہ۔ اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اب بھی میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو شو کیا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ سیاستدان تھے، انہوں نے الیکشن لڑے، لوگوں کو لڑوائے۔ یہ سارے عمران خان کی جو آدھی کابینہ بیٹھی ہے سارے وہاں سے آئے ہیں، تو یہ کوئی فوجی ہیں سارے؟ فواد چودھری فوجی ہے، فردوس عاشق امان فوجی ہے، جہانگیر ترین فوجی ہے، پرویز خٹک فوجی ہے، تو یہی اس کے ساتھی تھے۔ تو یہ سب لوگوں نے جب یہ سیاست کی ہے تو پرویز مشرف نے سیاسی فائدے اٹھائے ہیں۔ چلیں جی اب اس کو بات کرتے ہیں کہ جب اس کا جہاز آیا تو نواز شریف نے کہا کہ انڈیا چلے جاؤ، یہ مبالغہ ہے دوستو۔ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ کراچی میں نہ اترے، جیکب آباد میں اتر جائے، شکارپور میں اتر جائے، یہ بات ہوئی تھی۔ اور اس کو جو ہے نا وہ بنایا گیا کہ نہیں، نواز شریف نے کہا کہ آپ انڈیا چلے جائیں۔ یہ بالکل غلط ہے، اور غلط ثابت ہوئی ہے تو نواز شریف دوبارہ اہل ہوئے ہیں اور ان کی 21 سال کی سزا معاف ہوئی ہے عدالت سے۔ تو بہرحال اب بھی ہم یہ کہتے ہیں
کہ جو ہمارا سیاست فوج کا ادارہ ہے وہ سیاست سے پاک ہونا چاہیے. وہ سیاست سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو سیاست میں ملوث ہونے کا لوگوں کو موقع دیا ہے. یہ کہتے ٹھیک ہے جی پرویز مشرف کی سیاسی زندگی کے سارے سیاسی فیصلے ہیں, انہوں نے 11 سال حکومت کی ہے. اگر پرویز مشرف اتنے ہی سولجر تھے تو جب نواز شریف صاحب نے ان کا طیارے کو روکا اور لڑائی ہو گئی اور نواز شریف فارغ ہو گیا تو 3 مہینے کے بعد پرویز مشرف چلے جاتے اگر ان کے سیاسی عزائم نہیں تھے تو سیاسی عزائم تھے تو 11 سال رہے ہیں. سیاسی عزائم تھے تو پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے. سیاسی عزائم تھے تو یہ سارے پولیٹیکل انہوں نے کام کیے ہیں لوگوں کے اور اتنے وہ کروڑ پتی ارب پتی بنے ہیں. تو اس لیے وہ بالکل جو ہے نا وہ ان کے جو لوگ حمایت کر رہے ہیں یا ریلیاں نکال رہے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے. وہ پاکستان کی ہسٹری کو پڑھیں. یہ سارے میں نے ان کے حوالے سے, ان کے جرنیلوں کے حوالے سے, چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے, سیاسی حوالے سے اور ان کے فلیٹوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک یہ ویڈیو بنائی ہے جس سے امید ہے آپ کو کافی آگاہی حاصل ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ پسند ہے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. تھینک یو.